24 ایوولوشن، یہ ہم نے شروع کیا تھا. آج اس میں ہم نیو ڈاروینزم ڈسکس کریں گے. آج اس میں ہم نیو ڈاروینزم ڈسکس کریں گے. یہ جو ہمارے پاس نیو ڈاروینزم ہے یہ بیسیکلی کچھ سائنٹسٹ تھے. ایک کا نام تھا شیورکوف، مائر تھا، سمپسن تھا، ان لوگوں نے 1944 میں presented نیو ڈاروینزم. یہ جو نیو ڈاروینزم ہے تو یہ ہمیں بتاتا ہے نیو ڈاروینزم explains how genetics helps in evolution. And explaining concepts of evolution by genetics principles. By genetics. نیو ڈاروینزم میں ہم ان جینیٹک پرنسپلس کی اسٹڈی کریں گے جو ہمیں کنسپٹس آف ایوولوشن کی اچھی طریقے میں ایکسپلینیشن، کہ ہم جس کے ذریعے کنسپٹس آف ایوولوشن کی اچھی طریقے سے ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں. نیو ڈاروینزم میں ہم رول آف جینیٹکس کو اسٹڈی کریں گے کہ کس طرح ایوولوشن واقعہ ہوتا ہے اور وہ بینیفیشری ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بینیفیشری ہوتا ہے. So, in fact, new Darwinism is actually modern day evolution explanation. اور نیو ڈاروینزم میں ہمارے پاس نیو ڈاروینزم ایکسپلینز
explains 5 major causes of evolution. New Darwinism explains 5 major causes of evolutions, جس میں پہلے نمبر پر ایوولوشن تب آتا ہے جب ہمارے پاس جین اینڈ کروموسومل میوٹیشن ہوتا ہے. تو یہ تو میں نے آپ لوگوں کو چیپٹر نمبر 23 میں سمجھایا ہے کہ میوٹیشن کس طرح واقعہ ہوتا ہے. جین میں میوٹیشن کب واقعہ ہوگا، اس کے لیے رسپانسیبل کیا چیز ہے. تو اس میوٹیشن کی وجہ سے، جین اینڈ کروموسومل میوٹیشن کی وجہ سے ایوولوشن ہوتا ہے. دوسرا ہے جینیٹک ریکمبینیشن. تو یہ جو جینیٹک ریکمبینیشن ہے، جینیٹک ریکمبینیشن یہ بیسیکلی کراسنگ اوور آف میاسز میں ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے جینیٹک ریکمبینیشن 2 ڈفرنٹ سورسز کے جو ڈی این ایز ہے ان کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل یہ اسپام ہے اور یہ اوم ہے. فیمیل پیرنٹ سے اوم اور میل پیرنٹ سے اسپام. تو اسپام سیل میں اپنا ڈی این اے ہے اور اوم سیل میں اپنا ڈی این اے ہے. When DNA from 2 different sources meet, this is called genetic recombination. اور genetic recombination سے ایسے بچے آئیں گے جن کا جو مارفالوجی ہے وہ پیرنٹ سے ڈفرنٹ ہوگا. پیرنٹ سے کیا ہوگا شاباش؟ ڈفرنٹ. کیا چیز ہوگا شاباش؟ ڈفرنٹ. یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے شاباش؟ شاباش اسکرین شاٹ اس سے لے لو جلدی جلدی شاباش. نیچرل سلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اسپیشیز انوائرمنٹ میں کس طرح ایڈجسٹ ہوتے ہیں. تو نیچرل سلیکشن میں ہمارے پاس کہ ہاؤ اسپیشیز ایڈجسٹ to the fluctuations in environment. کہ جو انوائرمنٹ ہے، انوائرمنٹ میں اسپیشیز کس طرح فلکچویشن چینجز کو کہتے ہیں. اگر انوائرمنٹ میں چینجز آتی ہے، ماحول میں چینجز وغیرہ آتی ہے، اور اسپیشیز کس طرح ایڈاپٹیشن کر کے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. نیچرل سلیکشن میں بیسک جو چیز ہے وہ ویریشنز اینڈ میوٹیشنز ہے. را میٹیریل پر
نیچرل سلیکشن، یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے شاباش؟ ویریشن پلس کیا ہے؟ میوٹیشن. تو انوائرمنٹ میں جب چینجز آتی ہے تو آرگینزم کے ڈی این اے میں چینج آتا ہے میوٹیشن، اور اس کے فارم میں چینجز آتا ہے ویریشن. تو ویریشن میوٹیشن کے ذریعے اسپیشیز اس انوائرمنٹل چینجز کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. دس از کال نیچرل سلیکشن. اٹ آلسو اس نیچرل سلیکشن میں ویریشن میوٹیشن آتا ہے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. تو ایوولوشن یہاں بھی ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جینیٹک ڈرفٹ. یہ کیا ہے؟ جینیٹک ڈرفٹ کیا ہے؟ چینجز ان جین فریکوینسی بائی چانس. ان اسمال پاپولیشن. ویسے ہمارے پاس جو پاپولیشن ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو پاپولیشن اسمال ہوتا ہے تو اس میں نئی اسپیشیز بننے کے چانسز انتہائی کم ہوتے ہیں. لیکن بائی چانس اگر وہاں پر ایلیل کی فریکوینسی میں یا جین کی فریکوینسی میں چینج آ جائے اور وہاں پر ڈفرنٹ اسپیشیز بننا شروع ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم جینیٹک ڈرفٹ کہتے ہیں. جینیٹک ڈرفٹ کی وجہ سے ڈیو ٹو جینیٹک ڈرفٹ جین میں چینجز آتے ہیں. اور جین میں چینجز آنے سے ہمارے پاس دو کام ہوتے ہیں. یا تو کوئی کیریکٹر لاس ہو جاتا ہے، مطلب کوئی ٹریٹ لاسٹ ہوتا ہے، اور یا پرماننٹ میوٹیشن آتا ہے. اس میں کیا آتا ہے شاباش؟ پرماننٹ میوٹیشن آتا ہے. پرماننٹ میوٹیشن یہ جینیٹک ڈرفٹ مطلب جین میں جو تھوڑی بہت چینجز آتی ہے جین کی فریکوینسی میں، تو یا تو کوئی جو کیریکٹر ہے کوئی ایک کیریکٹر مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا چینج آتا ہے جو ان سپیشیز میں فکس ہوتا ہے. اس سپیشیز میں کیا ہوتا ہے شاباش؟ فکس ہوتا ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس جینیٹک ڈرفٹ. اب جینیٹک ڈرفٹ کے بعد کیا چیز ہے شاباش؟ نمبر 5 ریپروڈکٹیو آئسولیشن.
مطلب یہ ہے کہ بریڈنگ بٹوین member of same species یا nearly same species کہ مطلب اگر لیٹ سپوز سیکشول انٹرکورس ہوتا ہے ڈاگ اور کیٹ میں تو اس سے مطلب کوئی بریڈنگ وغیرہ فرٹائل آف سپرنگ یا بالکل آف سپرنگ نہیں بنتے. کلیئر ہے؟ اب اگر سیکشول انٹرکورس ہوتا ہے تو ممبر آف دا سیم اسپیشیز میں ہوگا تو یہ ریپروڈکٹیو آئسولیشن ہے. مطلب بریڈنگ ہوگا ممبر آف دا سیم اسپیشیز نٹ with the member of far different species with other species. Reproductive isolation is responsible, it helps in a species splitting, کیونکہ اگر ڈفرنٹ کے ساتھ سیکشول انٹرکورس نہیں کر سکتا تو اسپیشیز سپلٹنگ ہوگا. یہ نیئرلی سیم اسپیشیز کے ساتھ سیکشول انٹرکورس پر مجبور ہو جائے گا تو اسی لیے نیو اسپیشی کریشن. شاباش جلدی جلدی اسکرین شاٹ لے لو. شاباش. جی سر یہ لاسٹ پوائنٹ ذرا بتائیے کیوں مجبور ہوتا ہے نیئرلی اسپیشیز کے ساتھ ریپروڈکشن کرنے پہ؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈنکی ہے, ڈنکی اور ہارس ہے تو یہ سپلٹ ہو گئے ہیں, سپلٹ. اب یہ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں, اب ہمارے پاس لیٹ سپوز میل ڈنکی ہے اور فیمیل ہارس ہے. ہارس میں 64 کروموسوم ہے, ڈنکی میں 62 کروموسوم ہے. ایک جنگل میں صرف یہ 2 ممبر ہے, باقی ان کے علاوہ لائن وغیرہ ہے. اب یہ ڈنکی لائن کے ساتھ سیکشول انٹرکورس یہ اگر کرتا ہے تو اس سے فرٹائل آف سپرنگ نہیں بنتے, بلکہ بالکل آف سپرنگ نہیں بنتے کیونکہ اسپیشیز میں چینج زیادہ ہے. لائن کے کروموسوم سیٹ اپ میں اور ڈنکی کی کروموسوم سیٹ اپ میں بہت زیادہ چینج ہے. تو جب یہ ریپروڈکٹیولی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, اس کے اپنے ممبر نہیں ہو جاتے, تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسپیشیز سپلٹنگ کے دوران یہ سیکشول انٹرکورس کے لیے ایک ایسے پارٹنر کو ڈھونڈے جس کا کروموسومل سیٹ اپ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہو. اب ایک جنگل میں جس میں ایک ممبر ہے ڈنکی اور ایک ہے ہمارے پاس ہارس, فیمیل ہارس ہے, میل ڈنکی ہے, اور باقی سب اس کے علاوہ ادر جانور ہے. تو ڈنکی کروموسومل سیٹ اپ یہ ہارس کے ساتھ ملتا جلتا ہے,
تو ریپروڈکٹیولی دونوں آئسولیٹ ہے, اسپیشیز سپلٹنگ ہوا ہے, تو یہی نئی اسپیشیز کریشن کا سبب بنتے ہیں. سر یہ ریپروڈکٹیو آئسولیشن کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف اپنے اسپیشیز میں ریپروڈکٹیو بریڈنگ کر سکتا ہے, اس کا تو یہ مطلب نہیں کہ وہ الگ ہو گیا. کیا چیز؟ ریپروڈکٹیو آئسولیشن کا مطلب تو یہ کہ آپ آپس کی اسپیشیز جو ایک ہی اسپیشیز کے ممبر بریڈ کر سکتے ہیں, یہ ریپروڈکٹیو آئسولیشن ہے. یہ اچھا, نیئرلی تو اس میں ایوولوشن کہاں سے آ گیا, ذرا ایکسپلین کر دو. اٹ از نیو ڈاروینزم, اور نیو ڈاروینزم کہ یہ 5 کازز ہے ٹو برنگ چینجز ان دا اسپیشیز. اگر ممبر آف دا سیم اسپیشیز ڈنکی کے ساتھ سیکشل انٹرکورس کرتا ہے, ہاؤ ایوولوشن از پاسبل؟ مجھے بتاؤ. نہیں پاسبل. نہیں پاسبل. تو ریپروڈکٹیولی جب یہ آئسولیٹ ہوں گے, اب کیوں آئسولیٹ ہو گئے ہیں؟ کوئی بیریئر آیا ہے, کوئی دوسرا چیز ہے, کیا چیز ہے, کیوں ریپروڈکٹیولی آئسولیٹ ہو گئے ہیں؟ لیکن آئسولیٹ ہونا پڑتا ہے. کازز کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا کہ کیوں ریپروڈکٹیولی آئسولیٹ ہو گئے ہیں. لیکن ریپروڈکٹیو جب آئسولیٹ ہو گئے ہیں تو یہ ایسے ممبر کو ڈھونڈیں گے جس کا کروموسومل سیٹ اپ اس کے ساتھ ایک جیسا ہو. اب ڈنکی اور ہارس سیکشول انٹرکورس کے بعد کوئی نئے اسپیشیز کو جنم دیتے ہیں. اٹ از ایکچولی نیو ڈاروین. کلیئر ہے؟ لیکن یہ سے تو میول بنتا ہے, اور پھر میول تو وہی فرٹائل ہے, اس پر وہ آگے بھی کنٹینیو تو نہیں کرتا ریپروڈکشن کو. میول کی فرٹائلٹی اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب میل ڈنکی فیمیل ہارس سے میول بنتا ہے, لیکن میل ہارس اور فیمیل ڈنکی سے ہی نہیں بنتا ہے, تو ڈفرنٹ سپیشیز بن گئے ہیں. اب میں نے اسپیشیز کے ساتھ ان کی جینیٹک کو میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں نے صرف نئی اسپیشیز بنانا ہے. کہ نئی اسپیشیز کس طرح بنتے ہیں, میں نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. تھینک یو سر. اس کے بعد ہے شاباش, اس کے بعد ہے ایویڈنسز آف ایوولوشن. تو ایویڈنسز آف ایوولوشن میں ہے پہلے نمبر پر from comparative anatomy. یہ جو انٹرنل اسٹرکچر ہے, تو اس میں کمپیریٹو اناٹمی میں 2 اسٹرکچر ہوتے ہیں. ہومولوگس اسٹرکچرز اور ایک ہے اینالوگس اسٹرکچرز. کون سا اسٹرکچر ہے شاباش؟ اینالوگس اسٹرکچر. ہومولوگس اسٹرکچر
होमोलोगस स्ट्रक्चर में क्या है? सेम मूड ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। सेम मूड ऑफ डेवलपमेंट है, ये स्ट्रक्चर होंगे जो एक तरीके पर बनेंगे। सेम अरेंजमेंट होगा, लेकिन डिफरेंट काम करेंगे। ये परफॉर्म करेगा क्या चीज? शाबाश, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब एनालॉगस आर्गन की तरफ आते हैं, एनालॉगस आर्गन्स की तरफ। बिल्कुल इसका इनके अपोजिट है, 1 2 और बिल्कुल 3। इसके बिल्कुल जो अपोजिट है वो है। सेम मूड ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, डिफरेंट मूड ऑफ डेवलपमेंट है। Different arrangement of body parts in the structure. And perform same function. For example, bird wing, विंग ऑफ बर्ड्स देखो, इसके स्ट्रक्चर को देखो, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई देखो, तो बर्ड की विंग में और बटरफ्लाई की विंग में जमीन व आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन सेम काम करते हैं, विच इज द फ्लाइंग, विच इज फ्लाइंग। तो ये हमारे पास एनालॉगस स्ट्रक्चर है। ये क्या है हमारे पास? एनालॉगस। तो ये भी शो करता है कि अगर डिफरेंट ओरिजिन वाले आर्गन है और सेम काम करते हैं तो इसके इंसिस्टर में कोई सिमिलरिटी होगा। बर्ड्स की और बटरफ्लाई की इंसिस्टर में कुछ तो सिमिलरिटी होगा। तो ये एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी थ्रू एनालॉगस स्ट्रक्चर है। अब डिस्कस करते हैं कौन सा? होमोलॉगस स्ट्रक्चर। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर में ह्यूमन हैंड है, जिसपे हम चीजों को पकड़ने के लिए, सहारा देने के लिए, ग्रेस्पिंग के लिए, इसका काम क्या है? शाबाश, पकड़ना। इस तरह बेट की जो विंग है, ये फ्लाइंग के लिए। अब बेट का जो विंग है और ह्यूमन का हैंड,
تو اس کی موڈ آف ڈیولپمنٹ سیم ہے، باڈی پارٹس کی ارینجمنٹ بھی سیم ہے، لیکن بیٹ اپنی ونگ کو فلائنگ کے لیے اور ہیومن اپنے مطلب ہینڈز کو جس کو 4 لمز کہتے ہیں یہ گریسپنگ کے لیے. تو اس کی کام کیا ہے؟ ڈفرنٹ ہے. اس کے کام کیا ہے؟ شاباش، ڈفرنٹ ہے. بس اس کے یہی 2 ایگزامپل کافی ہے. سیم موڈ آف ڈیولپمنٹ ہے. آئی ایم شیور کہ یہ کلیئر ہوگا. ایویڈنس فرام ایوولوشن کیا ہوگا ہمارے پاس؟ کلیئر ہوگا. اب فاسل ایویڈنس یہ تو انتہائی آسان ہے. میں نے چیپٹر نمبر 9 میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ ریپٹائل ہے آرکیوٹیرکس، اس سے برڈز بنتے ہیں. ایک ریپٹائل ہے ویرانوپ، اس سے کیا بنتا ہے؟ شاباش، ہیومنز، میملز بنتے ہیں. اب ویرانوپ کا باڈی سٹرکچر بالکل کس کے ساتھ سملر ہے؟ میملز کے ساتھ. آرکیوٹیرکس کا باڈی سٹرکچر کس کے ساتھ؟ آرکیوٹیرکس کا برڈز کے ساتھ ملتا جلتا ہے. اس طرح آپ کی بک میں ہارس کا ایگزامپل دیا ہے. ہارس کا بہت پرانے زمانے کا جو ہارس تھا، تقریباً 50 سے 60 ملین ایئرز اگو، اس ہارس کو یو ہپس کہتے ہیں. یو ہپس مطلب کیٹ. یو ہپس کیٹ لائک ایک اینیمل تھا. کیا ہے؟ کیٹ لائک ایک اینیمل تھا. اس کے باڈی کا سٹرکچر اور آج کل کے زمانے کے ہارس اس کو ایکوس کہتے ہیں. اس کے باڈی کا سٹرکچر بالکل سیم ہے. تو جس طرح آرکیوٹیرکس کی باڈی کا سٹرکچر برڈز کے ساتھ سملرٹی شو کرتا ہے، جس طرح ویرانوپ کی باڈی کی فوسلز میمل کے ساتھ، اور جس طرح یو ہپس ماڈرن ڈے ہارس ایکوس کے ساتھ سملرٹی شو کرتا ہے. تو یہ ایویڈنس فرام فوسلز ہے. شاباش. شاباش، جلدی جلدی. اچھا، اس کے بعد تو آسان ہے. ایویڈنس فرام ویسٹیجل آرگن. تو ویسٹیجل آرگن وہ آرگن ہوتے ہیں جو کہ اینسسٹر میں موجود تھے اور آج کل کے ڈسینڈنٹس میں اس کا ریمین تو موجود ہے لیکن وہ آرگن موجود نہیں ہے. فار ایگزامپل ہیومنز ویسٹیج جو ہمارے پاس اپینڈکس ہے یا کاکسک ہے، ٹیل بون ہے، یا میموری گلینڈ ان میل ہے. میموری گلینڈ ان میل مطلب میل کے جو انسسٹر تھے پرانے جو میل میں، تو اس میں میموری گلینڈز انلارج تھے. اب یہ سپریس ہو کر رہ گئے ہیں. تو ابھی بھی میل میں ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ میموری گلینڈ موجود ہے. اس طرح ٹیل بون، کاکسیجل بون، یہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی جو ہیومن سے اس کا ٹیل ہوا کرتا تھا جس کے لیے ٹیل بون اس میں موجود ہے. یہ اس کا کیا چیز ہے؟ ویسٹیج. اس طرح ویل
کہ پہلے ہائنڈ لمز ہوا کرتے تھے ویلز، اور اس کا جو ویسٹیج ہے تو وہ جو ایبڈومن میں اس کے جو گوشت ہے اس میں چھوٹی چھوٹی ہائنڈ لمز کی بونز پائے جاتے ہیں. تو ہائنڈ لم بونز، ٹائنی ہائنڈ لم بونز which is buried in the fish of the flesh of the whale، یہ اس کا ویسٹیج ہے. اور سنیکس میں ہمارے پاس سکن کی نیچے چھوٹی چھوٹی بونز ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں سنیک کی کیا چیز ہوا کرتے تھے، پاؤ ہوا کرتے تھے. ایویڈنسز فرام مالیکولر بایولوجی، تو مالیکولر بایولوجی میں ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، پروٹین ہوتا ہے، لپڈ ہوتا ہے، ڈی این اے ہوتا ہے، آر این اے ہوتا ہے. پرانے زمانے میں یہ سب مالیکیولز ان کا سٹرکچر، اور آج کل کے زمانے کے اینیملز میں ان مالیکیول کا سٹرکچر تقریباً سیملر ہے. پرانے زمانے میں جو اینیملز تھے تو ان میں ڈی این اے، ان میں جو آر این اے، ان میں جو کاربوہائیڈریٹ ہے اس کی سٹرکچر تقریباً بالکل سملر ہے آج کل کے زمانے کے اینیملز آرگینزم کے ساتھ. تو یہ ایویڈنسز فرام کیا چیز ہے شاباش، مالیکولر بایولوجی ہے. اس طرح ایویڈنسز فرام ایمبریولوجی، تقریباً تمام اینیملز کے ایمبریوز ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ پہلے وان بیئر نے ایکسپلین کیا تھا، وہ ایمبریولوجسٹ تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ایڈلٹ ورٹیبریٹس ہے یہ اسمالر ورٹیبریٹ سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ایڈلٹ ورٹیبریٹس اسمالر ورٹیبریٹ سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں ان فارم اینڈ اسٹرکچر، لیکن اسمالر ورٹیبریٹس اور ایڈلٹ جو میچور ورٹیبریٹس ہے اگر ان کا ایمبریو اسٹڈی کیا جائے تو ان کے ایمبریو میں بہت زیادہ سملرٹی پائی جاتی ہے. فار ایگزامپل ورٹیبریٹس میں وہ جو ہائی رینک ورٹیبریٹس ہے میملز، اور جو لو رینک ورٹیبریٹس ہے فشز وغیرہ، ایمپیبین وغیرہ، تو ایمپیبین میں اور میمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن دونوں کی ایمبریو اگر آپ لے لو تو دونوں کی ایمبریو میں گیسٹرولا بنتا ہے، دونوں کی ایمبریو میں ایکٹوڈرم پایا جاتا ہے. تو اسی لیے یہ ہمارے پاس ایویڈنسز فرام کیا چیز ہے ہمارے پاس شاباش، ایمبریولوجی. اچھا، وان بیئر نے ریکیپیچولیشن تھیوری اور ہیکل نے بایوجینیٹک لا پریزنٹ کیا تھا، اور یہ کیا تھا، اس لا کا سٹیٹمنٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس جو انٹوجنی ہے، انٹوجنی ریکیپیچولیٹس پائلوجینی. اب انٹوجنی کسے کہتے ہیں، ایمبریونک موڈ آف دا لائف. ایمبریونک موڈ آف دا لائف. ریکیپیچولیٹ مطلب ظاہر کرتا ہے، پائلوجینی مطلب ریلیشن شپ بٹوین ڈفرنٹ آرگینزمز. تو اگر آپ نے ڈفرنٹ آرگینزم کی ریلیشن معلوم کرنی ہے، if you want to find the relationship between amphibians with the birds، تو اس کے ایمبریو کو اسٹڈی کرو. This is actually biogenetic law or recapitulation theory. Ontogeny recapitulates phylogeny. اگر آپ ریلیشن شپ معلوم کرنا چاہتے ہو ڈفرنٹ اینیملز کے درمیان تو جا کر اس کے ایمبریو لیول پر اسٹڈی کرو. Ontogeny means embryonic makeup, embryonic development, embryonic structure. اچھا، اس کے بعد ڈائیورجنٹ اور کنورجنٹ ایوولوشن ہے. تو ڈائیورجنٹ ایوولوشن وہ ایوولوشن ہے جس میں دو یا دو سے زائد سپیشیز بہت زیادہ ایک دوسرے سے
مطلب دور جاتے ہیں، شکل میں جدا ہو جاتے ہیں. جب دو یا دو سے زائد اسپیشیز ڈیولپمنٹ کر کے بہت زیادہ ڈفرنٹ بن جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈائیورجنٹ ایوولوشن. اور جب دو یا دو سے زائد اسپیشیز بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ سملر آ جائے، سملرٹیز، وہ ڈائیورجنٹ ایوولوشن میں ٹو آر مور ریلیٹڈ اسپیشیز، دو یا دو سے زائد ریلیٹڈ اسپیشیز یہ ڈفرنٹ بن جاتے ہیں. اور کنورجن میں دو یا دو سے زائد ڈفرنٹ اسپیشیز ایک ہو جاتے ہیں، سملر ہو جاتے ہیں، شو سملرٹیز. اگر ڈفرنٹ اسپیشیز، بالکل ڈفرنٹ اسپیشیز سملرٹیز شو کرتے ہیں، کنورجنٹ ایوولوشن. اور اگر سیم اسپیشیز ڈفرنٹ شو کرتے ہیں ڈفرنس، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈائیورجنٹ ایوولوشن. مرے میں درد کی بس دیزے پورے بس کھا. اب کل انشاءاللہ اس میں ہارڈی وینبرگ پرنسپل میں ڈسکس. ٹھیک ہے، مرے میں درد کی نور نشم کو صحیح ہے. آواز میں خراب شروع ہو. سر جی شاہانہ واٹس ایپ کیے تھے پلیز ان کے. جی سر آپ کو کوشچنز واٹس ایپ کیے تھے تو پلیز ان کے آپ کو کوشچنز واٹس ایپ کیے تھے تو پلیز اس کے آنسر دیجیے گا. بالکل میں فری ہو کر ان کی جواب بات دوں گا. ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا حلیمہ سلطان. سر یہ فاؤنڈر جی حلیمہ سلطان. سر یہ فاؤنڈر ایفیکٹ کے بارے میں بتا دیں. جی فاؤنڈر ایفیکٹ. فاؤنڈر ایفیکٹ اور باٹل نیک ایفیکٹ، یہ جب میں ہارڈی وینبرگ پرنسپل کروں گا تو اس میں اسپیشیشن کا ذکر آئے گا تو اس میں ایکسپلین کریں گے کل والے ٹاپک میں. ٹھیک ہے، اوکے سر، تھینک یو. مہنور. السلام علیکم سر. السلام. جی سر کائنڈلی سلائڈز پیچھے لے کر جائیں، میں نے اسکرین شاٹ نہیں لیے، نیٹ پرابلم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی لائبہ. وعلیکم السلام. جی لائبہ. سر یہ ذرا چیپٹر نمبر 16 میں سپورٹ اینڈ موومنٹ میں سر مجھے فیبرو کارٹیلیجین اسکیرلس فارمیشن کا ساتھ تھوڑا سا بتا دیں. بون فریکچر. یس سر. سائٹ آف دا بون فریکچر میں ہیماٹوما بنتا ہے. یس سر. ہیماٹوما کو کلین کرنے کے لیے WBC آتے ہیں. WBC جب ہیماٹوما کو کلین کرتا ہے تو فائبروبلاسٹ آتے ہیں. فائبروبلاسٹ ہمارے باڈی کی امیچیور سیلز ہیں، ان سے ٹائپ 1 کولاجن جو کہ بون میں ہوتا ہے، ٹائپ 2 کولاجن جو کہ کارٹیلیج میں ہوتا ہے. اب فائبروبلاسٹ سے جب ٹائپ 1 ٹائپ 2 کولاجن دونوں ریلیز ہوتے ہیں تو ٹائپ 1 کولاجن اور ٹائپ 2 کولاجن مل کر فائبرو کارٹیلیجنس اسکیلز بناتا ہے. اوکے سر، تھینک یو.